آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ ان اللہ، یقیناً اللہ نے اشترا خرید لیا ہے، من المؤمنین مومنوں سے، انفسہم ان کی جانوں کا، واموالہم اور ان کے مالوں کو، بأن بدلے اس کے کہ بے شک، لہم الجنہ ان کے لیے جنت ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، جانیں ہیں تو اسی نے دی، اموال ہیں تو اسی نے عطا فرمائے، پھر وہ ہم ہی سے سودا کر رہا ہے کہ ہم اس کے راستے میں خرچ کریں گے اور وہ ہمیں اس کے بدلے جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا بلکہ وہ اسے ہماری ملکیت بنا دے گا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہ جنت انہی کی ہے۔ یہ اللہ کے خاص فضل و کرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کو ان کی جان و مال کے عوض جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جنت عطا فرما دی، جبکہ یہ جان و مال بھی اسی کا عطیہ ہے۔ پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطا کیا، یعنی جنت وہ نہایت ہی بیش قیمت ہے۔ یقاتلون وہ مومن لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتلون تو وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور قتل کیے جاتے ہیں، وعدن یہ وعدہ ہے، علیہ اس اللہ کے ذمے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جل شانہ نے ضمانت دی ہے کہ جو اس کے راستے میں جہاد کرے اور اسے اس کے راستے میں نکالنے والی چیز اس کی راہ میں جہاد اور اس کی باتوں کو سچا یقین کرنے کے سوا کچھ نہ ہو تو وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، یا اسے اس کے گھر میں اجر یا غنیمت سمیت واپس لائے گا جس گھر سے وہ نکل کر گیا تھا۔ حقا سچا، فی التورات تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، والقرآنی اور قرآن میں، ومن اور کون اوفا زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہدہ اپنے عہد کو، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، فاستبشروا الاستبشار ایسی زبردست خوشی جس کے اثرات بشرے یعنی چہرے پر بھی ظاہر ہوں، سین اور تا کے اضافے سے بشرا یعنی خوشخبری کے مفہوم میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جہاد کی اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر مؤثر ترغیب آپ کسی آیت میں نہیں پائیں گے، کیونکہ اسے ایک سودے اور معاہدے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، جو سودا اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ سودے کا سامان مومنوں کی جانیں اور مال ہیں، اور قیمت اس کی اتنی قیمتی اور بے مثال ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک آیا۔ یہ سودا اور معاہدہ صرف اس پر نہیں کہ وہ قتل کیے جائیں گے تو قیمت ملے گی، بلکہ اللہ کی دین کی نصرت اور اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے وہ کفار کو قتل کریں گے، تب بھی یہی قیمت ملے گی۔ پھر اس معاہدے کی باقاعدہ تسجیل، رجسٹری آسمانی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن میں کی گئی۔ اس سے بڑھ
کر سودے کی پختگی کا تحریری ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ کا سچا پکا عہد قرار دے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے بڑھ کر اپنا عہد کون پورا کرنے والا ہے، سو اس کا ادھار دوسرے تمام نقدوں سے بڑھ کر ہے، پھر اس کا ادھار وعدہ جنت یقینی ہے۔ بِبَیعِکُم، اپنے سودے پر، الذی، وہ جو، بایعتم، تم نے سودا کیا، بہ، اس اللہ سے، وذالک، اور یہی، هو الفوز، وہ کامیابی، العظیم، بڑی۔ یہ اسی سودے کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سچا وعدہ پچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو ترجمہ سے ہی واضح ہو جاتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، پھر خواہ وہ شہید ہو جائیں یا بچ کر آ جائیں، بہر صورت ان کو جنت ضرور ملے گی۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حقیقت میں تو ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی ہے، اور مومنوں کی جانوں اور اموال کا بھی وہی مالک ہے، لیکن اس نے یہ چیزیں بطور امانت دے رکھی ہیں، اور ان میں تصرف کا اختیار بھی انسان کو دے رکھا ہے۔ اسی اختیار سے دستبردار ہو جانے اور اس اختیار کو اللہ کی رضا کے تابع بنا دینے کی قیمت یہ ہے کہ اللہ انہیں جنت عطا کرے گا، چونکہ یہ قیمت یعنی جنت نقد بہ نقد نہیں ملتی بلکہ ادھار ہے جو مرنے کے بعد ہی ملے گی، لہذا یہ توثیق بھی فرما دی۔ اللہ کا یہ وعدہ سب الہامی کتابوں میں بالخصوص تورات، انجیل اور قرآن میں موجود ہے۔ مزید برآں یہ وضاحت بھی فرما دی کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے، لہذا مومنوں کے لیے اس وعدے میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اہل ایمان نے اپنی جانوں اور اموال میں تصرف کے جملے اختیارات تو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیے ہیں، اور بوقت ضرورت جان و مال کا نذرانہ پیش کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینا، پھر شہید ہو جانا یا بچ کر آ جانا، یہ سب کچھ وقتی باتیں اور اسی اصیل معاہدہ بیع کا ایک حصہ ہیں۔ اصل معاہدہ بیع یہی ہے کہ مومن اپنی جان میں اور اموال میں اللہ کی مرضی کے مطابق ہی تصرف کرے گا۔ یہ معاہدہ بیع انسان کی موت تک چلتا ہے، اس سے پہلے یہ پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ انسان یہ معاہدہ بیع اپنی عمر بھر نبھایا بھی ہے یا نہیں، اور جب موت آ جاتی ہے تو اس وقت اسے اس کی قیمت یعنی جنت فوراً مل جاتی ہے۔ اس صورت میں ادھار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس مفہوم کے مطابق یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص کو زندگی بھر جہاد کا موقع ہی میسر نہ آیا ہو مگر اس نے اپنی جان، اپنے مال اور اپنے اختیار تصرف کو اللہ کی مرضی کے تحت رکھا ہوا ہو تو اس سے بھی جنت کا وعدہ ہے، یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہ خوشی اسی وقت منائی جا سکتی ہے جب مسلمان کو بھی یہ سودا منظور ہو، یعنی اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے انہیں دریغ نہ ہو۔ جس خرید و فروخت کا یہاں ذکر ہوا ہے وہ حقیقی خرید و فروخت نہیں بلکہ مجاز کے پیرائے میں حقیقت کو سمجھایا گیا ہے۔ دراصل خریداری کی ضرورت کسی شخص کو اس چیز کی ہوتی ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرے مگر اس کے قبضے میں نہ ہو۔ یہاں پر مومنوں کے جان و مال کا خریدار اللہ ہے، حالانکہ کائنات کی ہر شے اس کی پیدا کردہ ہے، اس کی حقیقی ملکیت میں ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تمام انسانوں کو جسم و جان اور مال اللہ ہی نے عطا کیا ہے، البتہ ان کا عارضی قبضہ انسانوں کو دے دیا ہے کہ یہ تمہارا جسم ہے، یہ تمہارا مال ہے، عارضی طور پر تم اس کے مالک ہو اور اپنی مرضی سے اسے تصرف میں لا سکتے ہو، تاہم میں جب چاہوں گا ان نعمتوں کو واپس لے لوں گا۔ تو ہر چیز کا حقیقی مالک اور قابض ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عارضی مالک اور قابض سے عذرائے شفقت و مہربانی سودا کیا ہے کہ یہ جان اور مال جو تمہارے پاس ہے یہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں مجھ سے دائمی جنت لے لو۔ بہر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جان اور مال جو عارضی طور پر انسان کو خود دے دیا تھا اس کے متعلق فرمایا کہ آؤ اس کے متعلق میرے ساتھ سودا کر لو، یہ دونوں چیزیں گرچہ میری ہی عطا کردہ ہیں پھر بھی انہیں میری راہ میں خرچ کر کے بہشت حاصل کر لو۔
یہ زندگی تو بہرحال ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد دائمی راحت کا مقام حاصل کر لو، یہی نفع بخش سودا ہے۔ جہاد سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ دین اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے کلمہ کو پس کرنا چاہتے ہیں، کفر شرک کے پروگرام کو غالب بنانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف جنگ کی جائے، جہاد کیا جائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اصطلاح میں ایسے لوگ درندہ صفت انسان ہوتے ہیں جن کا راستے سے ہٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال انسانی جسم میں پھوڑے کی ہے، اگر پھوڑے کے فاسد مادہ کو آپریشن کے ذریعے جسم سے علیحدہ نہ کر دیا جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ جسم کے دوسرے حصے بھی اس سے متاثر ہو کر ضائع ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے بعض اوقات کسی شخص کا ہاتھ، پاؤں یا ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے تاکہ کسی ایک جگہ پر نکلنے والا پھوڑا یا کینسر جسم کے دوسرے حصے کو بھی متاثر نہ کر دے۔ یہی حال سوسائٹی میں کافر، مشرک، منافق اور دیگر بے دینوں کا ہے۔ جب تک سوسائٹی کو اس گندے عنصر سے پاک نہ کیا جائے گا، سوسائٹی کے مزید خراب ہونے کا خطرہ موجود رہے گا۔ یہ لوگ انسانی سوسائٹی میں پھوڑا ہیں جنہیں جہاد کے ذریعے کاٹ ڈالنا ہی سوسائٹی کے حق میں بہتر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی جل شانہ جہاد کا حکم دیا ہے اور اس عظیم کام کے لیے جنت جیسی اعلیٰ، عرفہ اور دائمی نعمت کی پیشکش کی ہے۔ دین کی بلندی کے لیے مختلف طریقوں سے جہاد کیا جاتا ہے۔ جہاد کی ایک صورت بالفعل لڑائی ہے جس کے ذریعے معاشرے کے دشمن کو جسمانی پھوڑے کی طرح کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کی دوسری مثال، دوسری صورت جہاد بالمال ہے، اور کوئی ذاتی طور پر لڑائی میں شریک ہونے سے معذور ہے تو مالی امداد کر سکتا ہے۔ جہاد ہی کی ایک قسم زبان کے ساتھ جہاد ہے، اور کسی کے بیان، تقریر یا تبلیغ کے ذریعے کوئی دوسرا شخص اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کفر و شرک کی غلاظت سے نکل جاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاد کے لیے روانہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے تو یہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی کسی شخص کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا تمہارے لیے قیمتی سے قیمتی چیز سے بھی بہتر ہے۔ اسی لیے زبان اور قلم کے ساتھ تعلیم و تبلیغ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور کوئی شخص اخلاص کے ساتھ کوئی کتاب یا مضمون لکھتا ہے جسے پڑھ کر لوگوں کا کفر و شرک اور جہالت دور ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے سچا وعدہ تو اللہ ہی کا ہے۔ اس کا اعلان ہے إِنَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، کہ وہ وعدہ کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ انسان تو وعدہ خلافی بھی کر جاتے ہیں، مگر اللہ جل شانہ کا وعدہ ہمیشہ سچا اور پکا ہوتا ہے، لہذا اس کی طرف سے مجاہدین کے لیے جنت کے وعدے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا اے ایمان والو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس تم خوش ہو جاؤ اس سوداگری پر، اس سودے پر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے۔ تم نے مال و جان کے بدلے جنت خرید لی ہے، یہ بڑا نفع مند سودا ہے، لہذا اس پر خوشی مناؤ۔ یہ کافروں کی تجارت نہیں ہے جس نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا ہے جس میں نفع ہی نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کی عمر پونجی کے طور پر دی ہے جو ہمیشہ گھٹتی رہتی ہے، اگر اس نے اس پونجی سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ فرمایا اس عارضی جان و مال کے ذریعے جنت کا سودا کر لینا، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اس میں حصر کے لیے ہوا ضمیر لا کر اور خبر الفوز العظیم پر الف لام لا کر واضح فرمایا کہ فوز عظیم تو بس یہ ہے، اس کے سوا کوئی کامیابی عظیم نہیں بلکہ معمولی اور بے وقت ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سابقین اولین، مہاجرین اور انصار کے متبعین
متقین سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ خدا کی رضا کے لیے جان و مال کی قربانی پیش کریں گے۔ آگے ان کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ یا اللہ کریم اپنے ان مقبول محبوب صحابہ کرام کے توفیل میں یعنی کہ مطلب قرآن پاک یہ آیات نازل ہوئیں، ہم کو بھی یا اللہ صادق جذبہ جہاد عطا فرما۔ یا اللہ کریم اپنے دین اسلام کی خدمت اور سربلندی کے لیے ہم کو بھی کوئی خدمت نصیب فرما دے۔ یا اللہ کریم ہم کو بھی اپنی جان و مال کو آپ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔